حضرت علامہ محمد اقبال کی بیماری کا سلسلہ تقریباً 4 سال سے جاری تھا، جس کی ابتدا یہ ہوئی کہ 10 جنوری 1934 کو عید کا دن تھا۔ سردی خوب زور پر تھی۔ نماز عید سے واپس آنے کے بعد حضرت علامہ نے دہی سویاں ملا کر کھائیں۔ نزلہ کی شکایت ہو گئی اور آواز بیٹھ گئی اور آخر وقت تک بالکل صاف نہ ہوئی، حالانکہ علاج برابر ہوتا رہا۔ کھانسی، دمہ اور دل کی کمزوری مستقل مرض ہو گئے تھے، لیکن حکیم عبد الوہاب صاحب انصاری کے علاج سے آرام ہو گیا تھا۔ مرض کا دورہ کبھی کبھی تکلیف دیتا تھا۔ دسمبر 1937 سے صحت زیادہ خراب ہونے لگی۔ سانس پر تکلیف ہر دوسرے تیسرے روز ہونے لگتی تھی۔ دل بھی کمزور ہو رہا تھا، جگر بھی بڑھ گیا تھا۔ وسط اپریل 1938 میں پھر حالت بگڑی تو لاہور کے بہترین ڈاکٹروں کے ایک بورڈ کے مشورے سے علاج شروع ہوا۔ اپریل 1938 کو تھوک میں خون آنے لگا اور نبض بھی کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علامہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وفات سے 1 روز قبل فرمایا، میں اب تکلیفوں سے بہت جلد نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اسی روز ایک جرمن دوست ملنے آئے تو ان سے فرمایا، میں مسلمان ہوں اور موت سے نہیں ڈرتا۔ جب موت آئے گی تو مجھے مسکراتا ہوا پائے گی۔ وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت علامہ نے یہ قطعہ پڑھا، سرور رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سر آمد روزگار این فقیرے، دگر دانائے راز آیت کے نایت۔ آخر وہ گھڑی آ پہنچی۔ جمعرات کا دن تھا، 21 اپریل 1938۔ صبح 5:15 بجے کا وقت تھا کہ حضرت علامہ کا وفادار ملازم علی بخش بدن دبا رہا تھا۔ آپ نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب درد ادھر آ گیا ہے۔ ایک آہ کھینچی اور جان جاں آفرید کو سپرد کر دی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کی خبر بجلی کی طرح شہر میں پھیل گئی اور جاوید منزل پر سوگوار شیدائیوں کا ہجوم ہو گیا۔ تمام سرکاری و غیر سرکاری دفاتر، مدارس، عدالتیں اور ادارے بند کر دیے گئے۔ شاہی مسجد کے دروازے کی بائیں جانب قطع زمین مزار کے لیے تجویز کیا گیا اور 5 اکابرین کا وفد ہز ایکسیلنسی گورنر پنجاب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہز ایکسیلنسی نے محکمہ آثار قدیمہ کے دفتر دہلی سے اجازت منگا لی۔ شام کو 5 بجے جنازہ اٹھایا گیا۔ چارپائی کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے تھے تاکہ کندھا دینے والوں کو سہولت رہے۔ تکبیر و تحلیل کے درمیان جنازہ روانہ ہوا اور میو روڈ اور ریلوے روڈ سے ہوتا ہوا اسلامیہ کالج کے میدان میں پہنچا۔ اس وقت کم از کم 40,000 انسانوں کا مجمع تھا اور ہر طرف سے آہو فغاں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اسلامیہ کالج کے میدان میں پہنچ کر قرار پایا کہ نماز شاہی مسجد میں ادا کی جائے گی تاکہ شہر بھر کے بقیہ مسلمان بھی شامل جلوس ہو کر وہاں پہنچیں اور نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں۔ سرکلر روڈ سے ہو کر جنازہ دہلی دروازہ میں داخل ہوا اور چوک مسجد وزیر خان کشمیری بازار واٹر ورک سے ہوتا ہوا 7 بجے کے قریب شاہی مسجد پہنچا۔ وہاں بھی انسانوں کا بہت بڑا مجمع تھا۔ نماز جنازہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کا نہایت محتاط اندازہ یہ ہے کہ 60-70 ہزار سے ہرگز کم نہ ہوں گے۔ 8 بجے جنازہ سے فراغت ہوئی اور اس کے بعد حضرت علامہ کے جسد مبارک کو حضوری باغ کے کونے میں شاہی مسجد کے مینار کے سائے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔